السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شفا خانے میں الجن کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے پاس لیٹے ہوئے غازی سے پیار کرتی ہے۔ الجن کی حالت دیکھتے ہوئے جیر کتے رو رہا ہوتا ہے اور الجن اسے پکارتی ہے تو جیر کتے ایک دم سے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ غازی کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ الجن جیر کتے سے کہتی ہے میرا بیٹا تمہارے پاس امانت ہے، تو جیر کتے کہتا ہے ایسے نہ کہو الجن۔ غازی بھی کہتا ہے ماں ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ الجن کہتی ہے غم نہ کرو میرے پیارے۔ علاؤالدین اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے الجن خاتون آپ ثابت قدم رہیں گی۔ اس لیے میں گونچا بھاگتی بھاگتی وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے علاؤالدین بابا کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور بران حضور حضور کہتے ہوئے بھاگ پڑتے ہیں۔ جیر کتے روتے ہوئے الجن سے کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس لیے میں بالا خاتون بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ جیر کتے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور الجن کہتی ہے میری بالا، میری بہن، اپنا حق معاف کرنا، میری طرف سے سب کچھ معاف ہے۔ بالا خاتون غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے معاف ہے الجن، معاف ہے، لیکن ایسی باتیں نہ کرو۔ الجن جیر کتے سے کہتی ہے تم اور شادی کر لینا، یہ بات مجھے غمگین نہیں کرے گی۔ یہ سن کر سب رونے لگ جاتے ہیں۔ الجن مزید کہتی ہے اکیلے مت رہنا، بھوکے مت رہنا جیر کتائی۔ تکلیف میں تڑپتے تڑپتے الجن کے زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دیکھ کر سب زاروں کی طرح رو پڑتے ہیں۔ الجن کی سانسیں تھم جاتی ہیں اور غازی التجا کرتا رہ جاتا ہے۔ وہ الجن کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہتا ہے نہ مرے ماں نہ مرے، میں آپ کے بغیر کیا کروں گا۔ روتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگل میں یگید گلاڈیوس سے کہتا ہے زہر نے پورے مدرونا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہ تریاق کی تلاش میں ہیں۔ گلاڈیوس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے تو ڈھونڈنا جاری رکھیں، نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہ زہر اطالیہ کے سانپوں اور بچوں سے بنایا گیا ہے۔ عثمان پہ یقین کرنے والا ہر کوئی ذلیل و خوار ہو کے مرے گا، عثمان سمیت سب لوگ۔ تو یگید کہتا ہے فکر نہ کرو، پانی عثمان نے بھی پیا ہے، وہ مشکل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے مگر جلد ہی بستر پہ ہوگا۔ گلاڈیوس کہتا ہے خوب، میں روم کے محافظوں کو دیکھنے سے پہلے اس کی موت پہ آنسو بہوں گا، یعنی میں اس پہ اداس ہو جاؤں گا۔ یگید پوچھتا ہے روم کے محافظ؟ تو گلاڈیوس کہتا ہے شہنشاہ کی سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر فوج آ رہی ہے، وہ یہاں پہنچتے ساتھ ہی عثمان سے منسوب ہر ایک چیز کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ کائیوں کا انجام آ گیا ہے، تم میری طرف سے خبر کا انتظار کرو۔ جب میں مدرونا اور گیونک میں بسیرا کروں گا تو مجھے تمہاری ضرورت ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلاڈیوس پلٹ جاتا ہے۔ مدرونا میں سردار حسن غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے جلدی کی، میں نے لاپرواہی سے کام کیا۔ شاملوں سے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے جو ہو گیا اسے کوئی حل نہیں کر سکتا، میں جو آگے آنے والا ہے اس سے ڈر رہا ہوں۔ کوجبے کہتے ہیں حسن آپ کیسے جان سکتے تھے کہ زہر بعد میں اثر کرے گا، چلو اب اٹھو آ جاؤ۔ حسن اٹھتے ہوئے کہتا ہے کوجا صاحب اگر علاؤالدین صاحب کو تریاق نہ ملا تو کیا ہوگا؟ عثمان صاحب بھی زہر کھا چکے ہیں، اگر میری لاپرواہی کی وجہ سے عثمان صاحب کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگلے لمحے جیر کتے وہاں پہنچتا ہے اور سردار حسن پہ ٹوٹ پڑتا ہے، تھپڑ مکے مارتا ہی چلا جاتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سردار حسن کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا جیر کتے صاحب، میں نہیں جانتا تھا۔ جیر کتے چلاتے ہوئے کہتا ہے میری بیوی تمہاری وجہ سے مر گئی۔ سپاہی جیر کتے کو پیچھے کرتے ہیں تو سردار حسن کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ جیر کتے کہتا ہے خاموش خاموش، یہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں جانتا۔ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تم اس کی سزا بھگتو گے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حسن کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میرا دل نہیں جل رہا؟ سپاہی بمشکل اسے پیچھے کرتے ہیں اور کیوماس کہتا ہے برائے مہربانی ایسا نہ کریں۔ سب ان دونوں کو پرسکون کرتے ہیں کہ اسی دوران ترگت غازی وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو، ہوش میں آ جاؤ۔ پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ تو جیر کتے کہتا ہے جو کچھ ہوا اس غافل شخص کی وجہ سے ہوا ہے، اس شخص کی وجہ سے عوام اور عثمان صاحب کو زہر دیا گیا، میری خاتون کا خون اس کے ہاتھوں پر ہے، ترگت غازی اسے سزا ملنی چاہیے۔ ترگت بے پوچھتے ہیں عثمان صاحب کہاں ہیں، مجھے ان سے فوراً ملنا ہے۔ تو توران کہتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ترگت بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں، ان کا بخار کم کرنے کے لیے ٹھنڈے کپڑے رکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون علاؤالدین سے کہتی ہیں علاؤالدین کچھ تو بولو۔ فاطمہ علاؤالدین سے پوچھتی ہے بھائی بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ علاؤالدین کہتا ہے زہر پھیل رہا ہے، ہمیں جب تک تریاق نہیں مل جاتا ہم اس عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ دروازے پر سے لینیا چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور خود سے کہتی ہے تم سب ایک ایک کر کے مر جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایلینیا آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے شہنشاہ کی فوج پہنچ چکی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر صوفیہ اور گلاڈیوس بہت خوش ہوتے ہیں۔ گلاڈیوس صوفیہ سے کہتا ہے یہ خوبصورتی تو دیکھو صوفیہ، یہ رومی سلطنت کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھائے گی۔ صوفیہ کہتی ہے وہ اس سفاک فوج کی تلواروں سے فنا ہو جائیں گے۔ گلاڈیوس کہتا ہے
عثمان زہر کھا چکا ہے، وہ اب اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ قلعوں کے دروازے کھلے ہیں، اندر سے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھو ہم دونوں کی قسمت میں ایک ساتھ عثمان کو تباہ کرنا لکھا تھا۔ صوفیہ کہتی ہے بازنطینی سورج اپنی تپش سے ترکوں کے افق کو جلا دے گا۔ گلاڈیوس کہتا ہے شاید وہ افق تمہارے دل کو تھوڑا گرم کر دے۔ صوفیہ کہتی ہے تم نے میرے ساتھ غداری کی، جہنم کی آگ بھی میرے دل کو گرم نہیں کر سکتی۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے ایک بار عثمان کو مارنے کے بعد میرا دل ہم دونوں کو گرمائے گا۔ صوفیہ اس کے سینے پہ خنجر رکھتے ہوئے کہتی ہے اس پر یقین کرنے کے لیے سینے میں خنجر گھوم کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلاڈیوس واپس خنجر میان میں رکھ کر چلاتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے ہر کوئی تیار ہو جائے، گوینک اور مودورنا ترکوں کے لیے ڈرون و خواب بن جائیں گے۔ ادھر غمگین غازی اور جیرکوتے الجن کی میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ غازی روتے ہوئے کہتا ہے میری ماں نہیں مری ہے نا بابا، میری ماں زندہ ہے، یہ سب ڈرون و خواب تھا۔ تو جیرکوتے کہتا ہے غازی تمہاری ماں شہید ہو گئی ہے۔ غازی اٹھتا ہے اور جیرکوتے کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ میری ماں زندہ ہے، کہیں میری ماں زندہ ہے بابا۔ اس لیے میں بالا خاتون گونجا کے ساتھ وہاں پہ آتی ہیں اور غازی کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے غازی گر جاتا ہے اور کہتا ہے میری ماں یہ آئے ہیں بالا خاتون، انہوں نے میری ماں کو شہید کر دیا۔ بالا خاتون اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں مائیں کبھی نہیں مرتی غازی، وہ اپنے بچوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے گلے لگا لیتی ہیں اور مزید کہتی ہیں وقت ہر زخم کا علاج ہے غازی، تمہارے چھوٹے سے دل پہ بڑا امتحان آ پڑا ہے، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں اتنا مضبوط پیدا کیا ہے کہ تم اسے برداشت کر لو گی۔ وقت گزر جائے گا اور تم بڑے ہو جاؤ گے، تم بہادروں میں سے بہادر ترین سپاہی بنو گے، بہت سی فتوحات حاصل کرو گے، تمہاری ماں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہو کر جنت میں تمہارا انتظار کرے گی میرے پیارے۔ جیرکوتے بھی میت پہ سر رکھ کے بہت غمگین ہوتا ہے۔ دوسری طرف گلاڈیوس اور صوفیہ فوج کو لے کر جنگل سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مودرونا میں آگے بڑھتے ہوئے یگید سعید سے کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو سعید، تم حسن صاحب کے سپاہیوں سے کمان لو گے، مودرونا کی فصیلوں پر صرف ہمارے سپاہی ہوں گے۔ سعید چلا جاتا ہے اور یگید کہتا ہے میں نے اپنا کام کر دیا ہے گلاڈیوس، اب تمہاری باری ہے۔ جنگل سے گلاڈیوس فوج کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک مقام پہ رکتے ہوئے کہتا ہے ہم جنگل کے مغربی راستے سے نکل کر مودرونا میں داخل ہوں گے، ہمارے آنے کے متعلق عثمان بالکل نہیں جان پائے گا۔ پھر سپاہیوں کے بیچوں بیچ جا کر کہتا ہے عظیم روم کے ناقابل تسخیر فوجیوں، جیسے جیسے ہم مودورنا کے قریب پہنچ رہے ہیں ناک میں پڑنے والی اس بو کو سونگ سکتے ہو نا، یہ ترک لاشوں اور بکریوں کی گندی بو ہے، جبکہ عثمان اپنے بستر پہ موت سے نبردآزماں ہے۔ ہم انہیں جس جگہ کے وہ حقدار ہیں یہاں دفن کریں گے، زیر زمین اندھیرے کی 7ویں تہہ میں، ہمارے سامنے کوئی حائل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک طرف سے ترگت بے اور سپاہیوں کے ساتھ سامنے آنے والے عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکے گا، ہاں گلاڈیوس؟ عثمان سردار کو دیکھتے ساتھ ہی گلاڈیوس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ ہکا بکا ہوتا ہے کہ عثمان سردار آئے تو آئے کہاں سے؟ وہ غیر یقینی کی صورتحال میں پوچھتا ہے کیسے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں مودورنا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر گلاڈیوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان چونکہ تم نہیں مرے تو میری مٹھی میں آ گئے ہو، تمہاری تو قبر بھی نہیں ہوگی۔ دوستی کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ اور دشمنی کرنے والوں کے لیے یہ زمین قبر ہے، تم نے خون سے کھیل کر حکمرانی کی، اب اپنے خون میں ڈوب جاؤ گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ایپیسوڈ کے بارے میں؟ کیا الجن مر چکی ہے اور عثمان صاحب کیسے بچے ہیں؟ کیا یہ عثمان صاحب کی کوئی چال تھی غدار کو پکڑنے کے لیے؟ یا جو بھی آپ رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دوبارہ مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔